بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ امام مسلم جب کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے پورے راستے سجا چکے تھے اور ہر طرف نعروں کی گونج آ رہی تھی۔ جگہ جگہ آپ کے استقبال اور گھر گھر میں آپ کی دعوت ہو رہی تھی اور ہر گھر والا آپ کے لیے پلکیں بچھائے کھڑا تھا۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام کیا اور اعلان کیا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں امام حسین ابن علی کا وکیل بن کر آیا ہوں۔ جو لوگ بھی امام حسین کی بیعت چاہتے ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، میں آپ لوگوں سے امام حسین کی بیعت لینے آیا ہوں۔ اہل بیت کے چاہنے والے آ کر بڑے جوش و عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ سب لوگ اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے ان لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب حالات خوشگوار نظر آئے، گھر گھر میں اہل بیت کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے نظر آئے، تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے بات پر سچے ہیں، یہ لوگ واقعی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جلد تشریف لائیے۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی جو بنو امیہ کے ہوا خواہوں اور خواہوں میں سے تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا یزید کے خلاف ہو جانا سخت گیری کے بغیر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ مسلم حضرمی نے حضرت نعمان سے کہا کہ آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہوں، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہوں۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے۔ عبداللہ حضرمی نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں اور 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین بن علی کی بیعت کر لی ہے۔ اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہے اور یا تو جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اسی بات کو لے کر کہ یہاں کا گورنر کمزور ہے اور 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، یہ سب خط یزید کو لکھ دیے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا اور غصے سے تلملا اٹھا اور اس نے فوراً اپنے خاص دوستوں کو بلا کر ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ بات رکھی کہ 12,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور کوفہ کا ماحول پوری طرح سے ہمارے خلاف ہو چکا ہے، ایسا ہی رہا تو پورا کوفہ ہی ہمارے خلاف ہو جائے گا، بتاؤ کیا کیا جائے۔ اس کے ساتھیوں نے یزید کو مشورہ دیا کہ کوفہ کا گورنر کسی سخت آدمی کو بنا دو، وہ پوری طرح سے ماحول بدل دے گا۔ یزید کے ساتھیوں نے کئی سخت قسم کے گورنروں کے نام یزید کو بتائے اور پھر ایک نام عبید اللہ بن زیاد کا بتایا اور اس کا سخت ہونا جب یزید کو بتایا گیا تو یزید نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہیں اور کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو یہ پیغام بھیجا کہ تم فوراً کوفہ آ جاؤ، کوفہ کا ماحول پوری طرح سے بدل چکا ہے، 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین ابن علی کی بیعت کر لی ہے، تم کوفہ آ کر پورا ماحول بدل دو اور ان سب سے کہو کہ امام حسین کی بیعت توڑ دے اور میری بیعت قبول کر لیں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کا قتل کر دینا
اور امام مسلم بن عقیل سے بھی میری بیعت طلب کرنا۔ اگر وہ بیعت دے دے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا بھی قتل کر دینا۔ یزید نے کوفہ کے سابق گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ یزید کا حکم نامہ پاتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ایک بہت بڑی چال چلتے ہوئے حجازی لباس پہنا، جیسا اس وقت مکے کے لوگ کپڑے پہنے تھے بالکل ویسا ہی دکھنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بالکل ویسا ہی بنا لیا اور اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مکے کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ کوفہ میں یزید کا نیا گورنر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جان لیوا حملہ کر دے، لہٰذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں تاکہ امن و عافیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ اب امام مسلم بھی امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط بھیج چکے تھے اور کوفیوں نے بھی کئی خط امام حسین کو وہاں آنے کے لیے لکھے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، مکہ کے لباس میں مکہ کے راستے سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی کیونکہ کوفیوں کو بہت دنوں سے امام حسین کا انتظار تھا۔ سب امام حسین ابن علی کے نعرے بلند کرنے لگے اور اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ جس چیز کو خبر ملتی وہ آپ کے پیچھے ہو لیتا اور لوگوں کی بھیڑ اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ پیر رکھنے کی جگہ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں کو چلنے میں بھی رکاوٹ ہونے لگی۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہرے کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ ہونے لگی، اس وقت مسلم بن عمرو باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا اس نے پکار کر کہا، راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہے جو کوفہ کے نئے گورنر ہیں اور تمہارا گورنر نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے آگے کا پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔